ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آتی ہیں۔ یخرج ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطان۔ معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملک پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بات آئے گی۔ یہ احادیث اس میں موجود ہے۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گا، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہوگا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔
اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری جانب میں کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وہ خبروں ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم، جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ آتے ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے، طبرانی کی موجب کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل کی بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت و انہم میتون، قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ
فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہ روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہے 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہے 100 نکال دیجئے 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بتا دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے کہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامت عطا کرتا ہے، میں کوئی شک نہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ذکر کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق واقعات ظاہر کرتا ہے۔ تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں چلا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا۔ جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس،
بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں: بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے۔ تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھسا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا تک پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہوئی۔ یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر، یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا ہے۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا تھا، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راج رہا ہے۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا، اور جو بہترین رات ہو سکتا، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا مطلب، پھر غور کیجیے کیسے طائف، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان طائف آئے۔ عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، تو لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ
کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو گیا. نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا. نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے. اس پر پھر قائد اعظم نے بس پائی. ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور نہیں کر سکتا. پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ قوم، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود ہے. پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، تو کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی. یہی وجہ ہے کہ پٹاشے کی طرح گل گئی پاکستان میں آتی. لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا نہیں، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جاتی ہے. اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا. ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر. اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہے وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کوئی سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی. جب پاکستان بنا ہے ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن. لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی ہوگی. ایٹلی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی. ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں. اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات کا چرچا موجود ہے. اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا. آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرات نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تم ہی جا کے راضی کرا. اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جانے. یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام. اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کا. یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا. ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہوتا ہے. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی وہ متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا. جب وہ گئے ہوئے تھے ڈابھیل اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کچھ دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان سے تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے. پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا. اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی. یہ الفاظ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی
رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کیا۔ اچھا، یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آتا۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا۔ لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی، اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، پورا ہندوستان بول گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے، دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھا دیں۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے، عمر بن عبد العزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں۔ ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا، پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکٹیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی، خود یہ افغانستان کے اندر وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی۔ پھر شاہ ولی اللہ ہی کے در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے۔ گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب نظر نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال، تو ریورس گیئر لگ گیا۔ معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا۔ پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ مل جائیں گے۔ اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر۔ یہ ساری آیات ہے، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو۔ یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے علیہ رغم قائم ہے، اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ مِن فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے۔ الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں۔
قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحثیت مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا۔ میں قائد اعظم کو ہر چیز دھوکے بعد آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی تھے۔ میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی۔ لہذا اب جب کہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت بھی چاہے گی، ہوگا، یہی اصول ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی ہے کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں وجود ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی، اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ عنقریب یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں، کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی اعتبار سے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی۔ مصلحت کیا تھی یہ اپنی جگہ پر، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، ایک شوق لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا ہو گیا، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد کی، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھی، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آج۔ میرے نزدیک یہ بھی معجزہ ہے، آیات میں سے، آیات الہی میں سے۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مسالک چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور معجزہ۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر، انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کر۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ جو ہے غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف۔ آج 52 برس گزرنے کے بعد
27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بل جاؤ ماوا ہے، جو کچھ کارگل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا۔ نظام جو کرنا وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا، باقی سب کچھ وہی۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہفتہ کام کا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ بیٹھک میں نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہو، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہیں وہ کریں، جو چاہیں ہم سے کروا لیں۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں تو وہیں کے طواف کرنے والے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئی، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے پاکستان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ إِنْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، رونے کا مقام۔ میں مرثیہ کا لفظ نے اس لیے استعمال کیا، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ اگرچہ جب تک سانس تک سانس، جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں اور کمر ہمت کسیں دوبارہ کچھ کرنے کے لیے، ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا، کون نہیں جانتا؟ کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہو خودکشیوں کی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے۔ ہمارا کیا؟ ہمارے کھیت سوکھے نہیں، بجلی کا بل کون کرے؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر کو نکالی 700 میل لمبی نہر، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کی سرحد پر، تو ادھر نظر آئے گا ٹیبے اور ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گلزار ہے۔ 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن، پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ، جس سے نہ سیپیج ہوگا، نہ اس سے جو یہ زمین کا جو کی خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک مار پائے۔ یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی ہے۔ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبرا رہا ہے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ پر؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ لیکن
جب تک ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے بس جو ہو گیا ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر، ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ پر، ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی، وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا، ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے آگے۔ لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے راستے سے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں فریش لیز دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں، قطعاً اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے۔ جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے، جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا، ہم اور دھستے چلے گئے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا، وہ نقشہ ہے پاکستان۔ اب ذرا چند منٹ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات ہی ہیں جن میں ہماری تصویر ہے۔ اب 75 76 77 سورہ توبہ، ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں دیکھنا۔ سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے، خادم خلق بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لی اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے وعدے۔ اب سنیے آیت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا دیا کرتا ہوں، میں کام چاہتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ یہ ہے کہ اب یہ نفاق رہے گا اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے۔ میں کامتا ہوں، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ یہ 3 آیات۔ بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بہت بالا کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاقن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا، ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائے گا، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں ایز اے حاکم میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں، لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد
وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام. ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے. ہمارے جو اب جو نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی. اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے. سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو کچھ چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی. یہ یہاں کی ساری زرخیزی ختم ہو جائے گی. دونوں آپ کے ڈیم سلٹ اپ ہو رہے ہیں، مسلسل سلٹ اپ ہو رہے ہیں. کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے پہ خالی. اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا. اس کا اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں. کیوں؟ صوبائیت، شیعہ سنی کا مسئلہ. یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلاف. سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوانہ نکلا، مالیات کا جو دیوانہ نکلا وہ تو سب کے علم میں ہے، اخلاق کا جو دیوانہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وعد أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن. اربوں کے غبن ہیں. اب تو جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے اور 60 بلین ہمارا ویپار گیا اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض. اخلاق کا دیوانہ نکل گیا. دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ. حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹ منافقاً خالصاً، خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. 3 چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھیں. چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے توتکار پر اور گالم گلوچ پر اتر آپے سے باہر. دیکھ لیجیے، یارڈ سٹک لے لیجیے ہاتھ میں، معاشرے کو ناپ لیجیے. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم مسلمانوں نے پاکستان. یہ شکل کہیں دنیا میں نظر نہیں. تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے، کسی ملک کا سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور، اور ہمارا دستور منافقت کا پلندہ. پورا اسلام اس میں موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، یہ دفعہ موجود ہے 227 کے یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا. لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی. رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ. ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کالعدم ہو جائے گا، لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی. دستور تمہارے دائرے سے خارج، اور جو عدالتی قوانین ہے پروسیجرل لاز وہ تمہارے دائرے سے خارج، پرسنل لا مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج. وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھلی تھی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں، بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے. تاخیر، تعویض، جھوٹے وعدے. میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا میاں محمد شریف نے 6 مہینے کے اندر ختم کرو سود کو، اور یہ دونوں بھائی جو ہے شہباز شریف اور نواز شریف کہہ کر کہتے 1 سال کے اندر ختم کر دیں. وہ 2.5 سال ہو گئے.
اور ابھی تک وہ شیڈول جو سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ سے اس کا فیصلہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا شکل ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اندر اسے آنا چاہیے تھا عدالت کے کھلنے کے بعد، تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اثر نو ہیئرنگ شروع ہو۔ بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے کی بات، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب تک سانس تب تک پاس، راستہ کیا ہے؟ ابھی ہمارے لیے مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ حالات اس تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں، سب کے ساتھ۔ امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت کی پشت پر ہے، ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا، سوائے ڈانٹنے کے، ڈپٹنے کے، کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی، کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی، کبھی کسی اور کو ڈانٹ آ گئی، ڈانٹے آ گئی، جھڑکیاں آ گئی، دھمکیاں آ گئی، اس کے سوا ہمارے ساتھ کوئی سروکار۔ ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فورن منسٹر کے ساتھ، تو میڈلن البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ، زمین و آسمان کا، ان کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان کے لیے جو ہے۔ پھر یہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکے گی۔ تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں جو آئے ہیں، اب ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں، خیر وہ ایبسولوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں، اس کے الائنس کے ساتھ جو ہے، لیکن بہت مستحکم حکومت ہوگی ہے، وہ اتنی باریک، اتنی کمزور حکومت نہیں۔ اور بی جے پی کے عزائم جب تک ابھی وہ کچھ اپنے الائنس کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے، تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لیا، وہ الائنس کے دباؤ ہے، کامن سول کوڈ روک لیا، کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس روک لیا، اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روکتی ہے۔ دل کی بات یہ کہ پاکستان کو ختم کرنا، لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول تو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا۔ آج تک کئی 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا ہے، جو رخ ہے دنیا حالات کا، اس کو اسے پہچان لیا۔ بھارت پاکستان کے بغیر نامکمل، آر ایس ایس کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے اکھنڈ بھارت دوبارہ قائم کرنا اور پاکستان کو ختم کرنا، اور یہی نہیں، ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملیچھوں سے، مسلمانوں سے، ڈکلیئرڈ ہے۔ یہ ہے وہ ادھر جا رہا، کس تیزی کے ساتھ گریجولی وہ بی جے پی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی، اور اگر کہیں اسے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہوگی تو جو حال ہوگا اسے سامنے رکھی رکھی۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہے، یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دے رہا ہے، اگر ہم قبر ہمت کسیں گے تو کچھ ہوگا۔ لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ بتاؤں گا کہ نظام خلافت ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے غالباً جنا ہال میں۔ نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا، ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ میں بنی، اب اس کی شکل کیا ہے۔ عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی، نہیں، میں نے تو اس سے اصولی بحث کی۔ خلافت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت۔ اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا، جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے، جیسے وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی، وائس رائے ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا، جو حکم وہاں سے آئے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائس رائے کو، اس میں چول و چرا نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا، یہاں لوکل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی، اپنے ججمنٹ، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائس ریجنسی ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے، 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک۔ اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام تھا۔ تو جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا، تو نبی ہی خلیفہ تھا۔ اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی۔
جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو، بات ختم ہو گئی۔ جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو۔ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو۔ جب تک نبی، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقہ نبی، 1400 برس تک تقریباً تار ٹوٹا ہی نہیں، بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا۔ بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جیسے کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد رسول اللہ خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی ثوابیت سے فیصلہ کیا۔ البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب اجتماعی خلافت کا دور شروع۔ اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو، وہی کے ذریعے سے وہ کھڑکی بند ہو گئی۔ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، گو ہے، دو آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور اب خلیفہ چنا جائے گا مسلمان، اب یہ الیکٹڈ پوسٹ بنی، یہ نامینیٹڈ بائی اللہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اہل تشیع کا تصور ہے وہ امامت کا، کہ وہ معمول من اللہ ہوتے تھے، جو ائمہ تھے ان کے 12 کو وہ کہتے ہیں کہ نپوش ہیں، ابھی وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ کہ وہ معصوم تھے۔ ہمارے نزدیک معصومیت بھی ختم، نبوت جب ختم ہوئی معصومیت ختم، معمولیت من اللہ ختم۔ کوئی شخص اپنی ذاتی جو ہے کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مطاع ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا، نہیں۔ دلیل لاؤ کتاب و سنت سے، یا پھر باہمی مشورہ سے بات کرو، امرہم شورا بینہم۔ کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا جو میں اس کو ماننا پڑتا ہوں۔ یہ ابو بکر کا بھی مقام نہیں تھا، عمر کا بھی نہیں تھا، کسی اور کا کیا ہوگا تھا، دیگرہ چرہ سے۔ اس کو کہا ہے حضرت عمر نے امر المسلمین۔ یہ بہت ایک اہم واقعہ ہے سیرت فاروقی کا۔ آخری سال تھا ان کا دور خلافت کا، حج پر تھے، لوگ بہت جمع تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ میں گوئی سنی، حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں امیر المومنین، میں لوگوں کی کچھ میں گوئی سن رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم بغیر مسلمانوں کو مشورے کی مہلت دیے ہوئے فلاں شخص کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لیں گے، ٹائم دیں گے ہی نہیں۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کس کے لیے تھا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا تو ابھی اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، میں ابھی خطبہ دوں گا۔ فَمُحَصِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّحَقَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْسَبُوا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ۔ جمع کرو لوگوں کو تاکہ میں وارن کروں ان لوگوں کی سازش کے خلاف کہ جو مسلمانوں کے معاملے کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ مشورے سے طے کریں گے کون کون۔ یہ تو گویا کہ امر المسلمین کو غصب کرنے، غاصبانہ قبضہ کرنے کی اگر یہ خیال ہے کہ اچانک ایک شخص یہاں پر بیعت کر لیں گے، تو انہوں نے یہ پھر مشورہ دیا کہ المومنین یہ موسم حج ہے، ہر طرح کا آدمی آیا ہوا ہے، ہر کونے سے آیا ہوا ہے، خامخواہ یہاں کوئی کنٹروورسی شروع ہو گئی تو کوئی اس کے برے نتائج نکل سکتے ہیں، آپ مدینہ منورہ جا کر یہ کام کیجئے۔ انہوں نے مان لیا، مدینہ جا کر پہلا کام یہ کیا ہے کہ خطبہ دیا اور اس میں تفصیل سے کہا کہ یہ امر المسلمین ہے۔ اگر من بایع امیرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ لہ، اگر مسلمانوں کی باہمی مشاورت کے بغیر کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی تو وہ بیعت جو ہے نل اینڈ وائڈ۔ تو گویا کہ خلافت راشدہ میں اب آ کر وہ شخصی خلافت، اجتماعی خلافت، یہاں ہمارے دور کے ایک بہت بڑے مفکر نے اس کو اصل میں جدید جو نظریہ ہے ڈیموکریسی کا اس کے ساتھ پیرلل لانے کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ ڈیموکریسی میں کیا ہے، سوورنٹی، یعنی یہ کہ پاپولر سوورنٹی کی بنیاد ہے۔ تو خلافت کیا ہے، پاپولر وائس ریجنسی ہے۔
پاپولر وائس ریجنسی، لیکن مجھے اختلاف ہے، اس لیے کہ پاپولر وائس ریجنسی اور پاپولر سوورنٹی کے اندر یہ آئے گا کہ ہندو مسلم کوئی بھی ہو، غیر مسلم و مسلمان ہو، سب کی رائے کو اس میں دخل ہوگا. نہیں، یہ نہیں، یہ امر المسلمین ہے. خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے جو اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے سامنے خود اپنی انڈیویجول اختیار کو بھی اس کے قدموں میں ڈال چکے ہیں. سپردم میں تو مایا خیش رات و دانی ہم حساب کم و بیش رات، ان کا حق ہے کہ خلافت انہیں ملے. یہ خلافت المسلمین ہے. یہ پاپولر اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر رہنے والے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، وہ سب کے سب جو ہے خلافت کہتے ہیں. پاپولر سوورنٹی سے یہ معاملہ مختلف ہے. تو یہ ہے وائس ریجنسی آف دی مسلم. چنانچہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو. میرے پاس آئے تھے یہاں امریکن کانسولیٹ جو ہے اس کے پولیٹیکل آفیسر جیمز ایف کول. یہ ذرا دو سال پرانی بات ہے. کیونکہ میرے بیانات خلافت کے بارے میں آ رہے تھے اخبارات میں، تو وہ آئے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں خلافت کا نظام کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے. تو میں نے ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ان کے لیے معاملہ آسان ہو گیا، اور دوسری وجہ بھی تھی، وہ بھی میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ اپنے ملک کا دستور لے لیجئے امریکہ کا، اس میں 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ آج کی دنیا کا بہترین خلافت کا نظام بن جائے گا. وہ چوکا. میں نے کہا دیکھیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز کہ یہاں سوورنٹی گاڈ کی ہے، ماسس کی نہیں ہے. نمبر 2 وضاحت اور صراحت. یہاں کسی سطح پہ، وہ فیڈرل ہو، اسٹیٹ لیول ہو، کاؤنٹی لیول ہو، کوئی قانون، کوئی ہدایت، کوئی انسٹرکشن، کوئی رول نہیں بنایا جا سکتا جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہے. دوسری بات یہ طے کر دیجیے. اور یہ بات کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے خلاف ہے یا نہیں، یہ جیسے آپ یہاں ہوتا ہے دستور کی پروویژن میں اگر کہیں کوئی شہری یہ سمجھتا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو ویئر ڈز ہی گو؟ ہاں جوڈیشری طے کرے گی کہ کسی معاملے میں کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تیسری بات یہ طے کرنی ہوگی کہ یہاں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہو، باقی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے برابر، ہر اعتبار سے. 2 چیزوں میں شریک نہیں کیے جا سکتے. لیجسلیشن میں شریک نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے. They don't believe in either. نمبر 2 جو ہائیسٹ پالیسی ہوگی ملک کی، ہائیسٹ، اس لیول پر انہیں ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بھی اسلامی ریاست اور خلافت قائم ہو جائے گی اس کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی کہ یہ نظام پوری دنیا میں پھیلے. یہ ٹاپ ہوگی. ظاہر بات ہے کہ ایک نان مسلم سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ سبسکرائب کرے گا اس کو اور اس کے ساتھ اس کی سوچ ہوگی. بس باقی مسلمانوں کے برابر ان کی عقیدے کی آزادی، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بڑھ کر کی جائے گی. سورہ حج کی آیت کے اندر جو ہے مساجد کا ذکر بعد میں آتا ہے. صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. مسجدوں کا ذکر بعد میں، صومعے اور گرجے اور جو ان کے صلوتے ہیں، سینیگاگز، ان کا ذکر پہلے. یہودیوں حفاظت کی جائے گی، ان کا پرسنل لا ان کو پورا گارنٹی کیا جائے گا. اچھا جزیہ سے جو لوگ خواہ سے گالی سمجھتے ہیں، یہ ٹیکس ہے. آج بھی ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے، جزیہ دے رہا ہے. مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ان سے جزیہ نہیں، ان سے زکوٰۃ تو نہیں لی جا سکتی. They will have to pay tax. جزا سے ہے. یہ جزا کے معنی ذمہ کسے کہتے ہیں؟ گالی نہیں ہے. ذمہ کیا ہے؟ جس کی حفاظت کا ذمہ لیا اسلامی ریاست. اگر کسی وقت اسلامی ریاست پر ایسا کڑا وقت آ جاتا ہے کہ ہر شخص کو جنگ کے اندر جو ہے جانا پڑے، تب بھی ہم ذمہ سے نہیں کہہ سکتے کہ تم جاؤ ڈرو. اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت کو ہم نے پروٹیکشن کا ذمہ لیا. جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ایک شہر فتح کیا، وہاں کے لوگوں سے جزیہ کلیکٹ کر دیا، وہاں سے آگے بڑھ گئے. لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ رومی افواج 2 طرف سے گھیرے میں لے رہی ہیں، بس پائی اختیار کرنی پڑی. وہ شہر بھی چھوڑنا پڑا. وہ ساری رقم جو جزیہ کی کلیکٹ کی تھی وہاں سے ان کو واپس کر دی کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا تھا، اس کا یہ بدل تھا. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں اس وقت جانا پڑ رہا ہے پیچھے. یہ جزیہ آ گیا. ان کو آپ ڈرافٹنگ نہیں کر سکتے.
فوج کے اندر زبردستی نہیں لا سکتے، لیکن ہر مسلمان وہ لازمن جب بھی ضرورت ہوگی اسے فوج کی سروس کرنی ہے، پیپلز آرمی بنے گی وہاں، یہ صرف تھوڑی اسٹینڈنگ آرمی تھوڑی ہوگی، ہر شخص فوجی ہوگا جیسے کہ پیپلز آرمی ہے چائنا کے اندر۔ میں نے اس سے کہا یہ تین چیزیں آپ شامل کر دیجئے تو دنیا کا بہترین، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری واقعہ یہ ہے امریکن سوسائٹی میں دو اعتبارات سے تو قار مذلت کی انتہا ہے۔ ورسٹ فارم آف اکنامک ایکسپلائٹیشن، اور جو سماجی ان کا جو ہے پورا فیبرک جس طرح ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، شرم حیا اور خاندانی نظام۔ اب وہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک صدر جو ہے ملک کا وہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، پیپل بورن وداؤٹ اینی بیڈ لاک۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فارموں سے باپ کا نام ہی نکال دیا، اب نام ماں کا نام، بس باپ کا نام ہی مت پوچھو۔ یہ حال ہے۔ ان دونوں اعتبارات سے تو انتہائی ذلت کا نظام ہے۔ مٹھی بھر یہودی سرمایہ دار ہیں، ٹریلینز کے اندر ڈیٹ ہے امریکہ کا، اور ڈیٹر کون ہے؟ قرض خواہ کون ہے؟ یہودی قرض خواہ۔ چنانچہ ساؤتھرن اور ویسٹرن سٹیٹس جو ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، ان میں زبردست تحریک چل رہی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے اسے میچور ہونے میں میں نہیں کہہ سکتا۔ وائٹ کرسچین ملیشیاز، انہوں نے اسلحہ جمع کیے ہوئے ہیں، ان کی بڑی جو ہے جمعیت ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف جیوز، اور ہمیں ایک اور آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، جیسے کہ ہم نے انگریزوں سے، برطانیہ سے آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی، ایک اور جنگ لڑنی پڑے گی، اور ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا یہودیوں سے۔ ان کی ہٹ لسٹ پر سب سے پہلے یہودی ہے، پھر مسلمان ہے، پھر وہ جو ایفرو امریکنز ہیں، چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان، لیکن ٹاپ پر یہودی۔ بہت اسلحہ جب انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے کہ اوکلاہوما کی جو تھی فیڈرل بلڈنگ جو ہے اڑائی، فیڈرل، اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں شدید نفرت ہے کہ اس سے ہاسٹیج ان دی ہینڈ آف دی جیوز۔ اور ان کا واقعہ یہ 1913 کے بعد سے عجیب ہے، ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی کرنسی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دی ایشو آف ڈالر، کنٹرول آف ڈالر از دی ہینڈ آف دی بینکس۔ ان کو نام تو ریزرو بینک وغیرہ دے دیا جاتا ہے، وہ سب پرائیویٹ بینکس ہیں، کوئی وہاں سرکاری حکومت کا بینک نہیں ہے، اور یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو نظام ہے دو اعتبارات سے تو نہایت نیچے ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے ٹاپ۔ انسٹیٹیوشنز کو ایوالو جس طریقے سے کیا، جس طرح صدر کا جو ہے وہاں پر امپیچمنٹ کا ایک معاملہ موجود ہے کہ بھاگ گیا تھا نکسن، امپیچمنٹ کا لفظ سنتے ہی، حالانکہ کس قدر اس کے پاس اختیارات ہیں، اور پھر اس کا جو نظام جو ہے بہت خلافت راشدہ سے ملتا ہوا، صدر کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں، جس کو چاہے وزیر بنائے، وزیر نہ سینٹ سے ہوگا کوئی ضروری نہیں، بلکہ سینٹ کا کسی آدمی کو وزیر بنائے گا تو وہاں سے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ وزیر جو ہے نہ وہ کانگریس سے ہوگا نہ سینٹ سے ہوگا، صدر کے ہاتھ میں اختیار، جس کو چاہے وزیر بنائے۔ جو بھی ایکسپرٹ ہے، مالیات کا ایکسپرٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ الیکشن لڑ کر بھی آ سکتا، کوئی ہے جو ڈیفنس بم کے معاملات کا بہت بڑا ماہر ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بلینز ہو، وہاں بلینز کے بغیر تو الیکشن لڑا نہیں جاتا۔ not necessary that he should be able to succeed in an election۔ یہ نظام بہترین اور ڈی سینٹرلائزیشن کی یہ انتہا ہے کہ کاؤنٹی لیول کے اوپر تھانے دار بھی الیکٹڈ، شریف میئر الیکٹڈ، تھانے دار الیکٹڈ۔ یہ سارے دھندے پولیس کے، اور یہاں سے ایس پی کو وہاں بھیج دو، اور یہ فلاں جو ہے ٹائیگر جو ہے یا کوئی اور ہے اس کو وہاں بھیجو، ان کو ان کی جا کے جو ہے وہ مزاج درست ہے۔ لوکل آدمی ہے، شریف ہے، اور اس قدر فریڈم نظر آتی ہے پولیٹیکل، وہاں پر ہے وہ دیکھنے کو۔ نظام جو ہے وہ تو چونکہ ووٹنگ کا نظام ہے اور جو سارے ذرائع ابلاغ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تو ایک طریقے سے اس وقت ڈی فیکٹو جو ہے وہ بن گیا ہے اس کے معاشی نظام کی وجہ سے۔ ڈی فیکٹو تو وہ ہے ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ، لیکن انسٹیٹیوشن جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں وہ میرے نزدیک سوشل ایوولوشن کی ٹاپ ہے۔ اس حوالے سے میں نے کہا کہ اگر یہ تین چیزیں داخل کر دی جائیں، اس دور کی بہترین جو ہے خلافت قائم ہو۔ یہی وہ بات تھی کہ جو میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ خیال تھا 50 برس پورے پاکستان کو بننے کے بعد یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت، وہ حقیقی مسلم لیگ ہے یا نہیں ہے، تو نام تو مسلم لیگ ہے نا،
اس سے ایک جماعت آئی ہے، اتنا ہیوی مینڈیٹ اسے ملا ہے۔ پھر یہ کہ خاندان وہ ہے جو مرکزی حکومت میں اور سب سے بڑے صوبے کی حکومت میں جو ہے برسر اقتدار آیا ہے، جو کم سے کم ہماری مذہبی روایات کا تو کم سے کم کاربند ہے، ان کا احترام کرنے والا ہے مذہب کے کی سطح پر۔ توقع ہوئی اور ایک خط میں نے چھوٹا سا لکھا تھا، اور میاں شریف صاحب تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے، پھر دوبارہ بھی آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے رکھا کہ آپ سب سے پہلے شروع کریں دستور سے، دستور کی منافقت ختم کیجئے، اس میں جو لیکیونا ہے وہ ختم کر دیجئے۔ یہاں شک آیا ہو، وہ ہم نے خاص طور پر ندائے خلافت کا ایک اسپیشل ایشو شائع کیا تھا، تکمیل دستور خلافت۔ خلافت کے دستور کے اعتبار سے جو خلا ہے، جو چھوڑے ہوئے آپ نے جو چور دروازے، وہ بند کر دیجئے۔ اس کا پورا لفظ بلفظ جو ہے سندھی ہے۔ اور جب پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات کی ان سے جا کر میں نے اپنے وفد کے ساتھ، تو وہاں جنرل عبد المجید ملک نے 2 دفعہ کہا کہ میاں صاحب انہوں نے تو کام اپنا کر دیا ہے، اب تو آپ کا کام ہے۔ اور 2 ہی مرتبہ نواز شریف صاحب نے کہا جو اپنے راجہ ظفر اللہ صاحب سے کہ راجہ صاحب بس پھر تیاری کیجئے اور یہ امینڈمنٹ تیار کیجئے۔ وہ امینڈمنٹ آئی ہے 15ویں، تو وہ جس شکل میں آئی ہے بیڑا غرق۔ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک خصوصی اختیار قائم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے دودھ کچھ تھوڑا سا دیا بھی ہے، ایک جملہ اس میں صحیح ہے، باقی اس میں مینیاں جو ڈالی گئی ہیں اس نے جو ہے اس کو ختم کر کے رکھا۔ یہ حال جو ہے، اور یہ وہ اسی منافقت کی بات، وعدے اور وعدہ خلاف۔ اتنے اونچے لیول کا آدمی جو ہے کسی ملک کے اندر، اگر وہ یہ کر رہا، بہرحال خلافت کیا ہے اس پر تو میں اس سے زیادہ اب نہیں جاؤں گا۔ معاشی نظام، سماجی نظام، چونکہ آج خاص طور پہ اعلان کر دیا ہے عبدالرزاق صاحب نے کہ 50% پر وہ کتاب آپ کو مل جائے، اس کتاب کو پڑھیے۔ اصلاً خلافت کیا ہے، جب تک نبوت جاری تھی وہ کیا تھی، خلافت راشدہ میں کیا تھی، اور اب کیا ہوگی، اس میں کیا فرق ہوگا۔ ایکسٹیکٹ خلافت راشدہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ خلافت راشدہ زمینہ تھا دور نبوت کا، جتنا تزکیہ محمد رسول اللہ نے کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا، آج تو ہم توقع نہیں کرتے۔ وہاں لائف لانگ خلافت تھی، اور خلیفہ کی جتنے اختیارات تھے اس تو کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے۔ یہ چیزیں تو ہم آج نہیں کر سکتے، آج تو ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں، تو جو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام رکھنا پڑے گا، انسٹیٹیوشن جو ڈیولپ ہوئے وہ لینے پڑیں گے۔ بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آخری بات قائم کیسے ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک لفظ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اور یہ توبہ اشخاص سے، افراد سے شروع ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ افراد توبہ کریں گے، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کل کی کل شریعت پر نہ میں عمل کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے۔ شریعت میں تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے جب تک کہ نظام نہیں بدلے گا۔ لیکن جتنی شریعت پر آج میں عمل کر سکتا ہوں، چاہے نکو بن جاؤں، معاشرے میں وہ کہیں دقیانوسی ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا ممکن ہو، اس پر عمل کرنا لازماً ضروری ہے، تب توبہ صحیح ہوگی۔ ورنہ وہ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تارڑ صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ایک یوم توبہ منا لو، کوئی توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ اپنی معاشرت، اپنی معاش سے جو ہمارا دائرہ ہے، جو چیزیں خلاف اسلام میں نکال باہر، یہ توبہ کی شرط لازم ہے۔ یہ توبہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور اب میں آپ اس میں 3 کا ذرا پہاڑا پڑھوں گا آپ کے سامنے، 3 آیتیں سورہ آل عمران، 102، 103، 104۔ سہ نکاتی پروگرام، میری کتاب بھی موجود ہے اس پر، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی پروگرام۔ پہلا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلے تو افراد خود اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہ مسلمان ہو، عملاً مسلمان وہ مسلمان جس کے لیے اقبال نے کہا ہے، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ وہ مسلمان جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ نہیں کرے، نعروں سے، جلوسوں سے، جلسوں سے، دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ڈسٹیبلائز کر دیں گے کسی گورنمنٹ کو، کوئی ہنگامہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے حکومت ختم ہو جائے، کسی کی بساط لپٹ جائے، کوئی اور بساط کھل جائے، چہرے بدل جائیں۔ جب تک افراد کے اندر، اشخاص جب تک تیار نہیں ہوں گے، افراد جب تک نہیں ہوں گے کہ جو شریعت پر کار کریں۔ نمبر 2 نقطہ کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ سے،